پی ٹی آئی خان ہے، کچھ لیڈران سے ضرور متنفر ہوئے ہیں جو کہ ہونا بھی چاہیے، جس طرح کے انہوں نے معاملات کیے ہیں، جا کے احتجاج کر کے واپس آنا۔ انتقامی کیسز تھے، سیاسی کیسز تھے، اس کو بند رکھنے کے لیے، اس کی پاپولیرٹی کو ختم کرنے کے لیے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے، اس کی بیوی کو بند کیا گیا، اس کی بہنوں کو بند کیا گیا، اس کے بھانجے کو بند کیا گیا۔ پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور، پی ٹی آئی عمر ایوب یہ نہیں ہے، پی ٹی آئی عمران خان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں حمزہ نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز کا سیگمنٹ کھلی گپ شپ۔ یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بہت دنوں بعد آئے ہیں اور ہم دونوں ہی ایک نئی لک میں آئے ہیں۔ یہ تو خیر ہم ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں جس کو ابھی ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ بہرحال آج اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ شہزاد بھائی، گزشتہ دنوں میں کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اسپیشلی آج کی جو میجر ڈیولپمنٹ ہے کہ خان صاحب کو توشہ خانہ کیس 2 میں ضمانت مل گئی ہے، اور اس وقت ان کا کوئی ایسا کیس نہیں ہے جن میں انہیں پابندی سلاسل رکھا جا سکے۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ رہائی ممکن ہے یا واٹ از یور پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیں، پاکستان میں سب کچھ ممکن یا ناممکن تو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہاں سے آتا ہے، کہاں سے نہیں آتا۔ میرا خیال ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں پہ امریکہ میں جو چینجنگز آئی ہیں اس کی وجہ یا اس کے اثرات بھی آپ کہیں نہ کہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اس سطح کے نہیں ہیں۔ بہرحال کہیں نہ کہیں تو یہ فیک کیسز جتنے بھی اب دیکھیں، یہ میرا خیال ہے پاکستان کا پہلا پولیٹیکل ٹیسٹ کیس ہوگا جس میں ایک لیڈر نے نہ کوئی ڈیل کی ہے، وہ رہا بھی ہے، عدالتوں کا مقابلہ کیا ہے، جیل بھی کاٹی ہے، شکایات بھی نہیں کی کہ مجھے مار دیا، میں مر گیا، پلیٹلیٹس چلے گئے، ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ انتقامی کیسز تھے، سیاسی کیسز تھے، اس کو بند رکھنے کے لیے، اس کی پاپولیرٹی کو ختم کرنے کے لیے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے، اس کی بیوی کو بند کیا گیا، اس کی بہنوں کو بند کیا گیا، اس کے بھانجے کو بند کیا گیا۔ یہ چیزیں اس لیے تھی۔ یہ کیس بھی ایک فیک کیس تھا، بوگس کیس تھا، بس اس کو دبانے کے لیے کہ اس کو باہر نہیں آنے دینا۔ تو جس طرح عدت کیس جو ہے اپنے انجام کو پہنچا، جس طرح پہلے توشہ خانہ 1 اپنے انجام کو پہنچا، جیسے سائفر کیس اپنے انجام کو پہنچا، جتنے بھی ان پہ بنائے گئے وہ سارے جو ہے میرے خیال ردی کی ٹوکری میں چلے گئے، کیونکہ وہ سب بوگس تھے۔ تو یہ بھی اسی طرح ایک چلا گیا ہے۔ اب رہائی ممکن ہے یا نہیں ہے، میرے خیال 9 مئی کے کیسز میں 30 نومبر تک شاید وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں۔ اب کل ضمانت اگر اس میں ہو جاتی ہے یا پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، نیا کیس کوئی نہیں تھوپا جاتا، جو کہ ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا کہ شاید تھوپا جائے گا، اس کے اثرات یہ بھی ہیں۔ اندرونی ذرائع کے مطابق کہیں سے یہ کہا گیا ہے، پیغام پہنچایا گیا کہ بھائی جان یہ نومبر کا مہینہ آپ کا یا دسمبر ہے، تو 2025 کے آغاز سے پہلے اپنے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کریں۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ تاریخ دی جا چکی ہے بڑے گھر؟ جی، دی جا چکی۔ بڑے گھر والوں کو بھی، ان سے بھی بڑے گھر والوں نے تاریخ دے دی ہے، جہاں سے پاکستان ہمیشہ جو ہے وہ چلتا ہے، جہاں سے رن ہوتا ہے، جہاں کیا احکامات چلتے ہیں، سب کو ہی پتہ ہے کہ پاکستان اپنے معاملات کہاں سے ہینڈل کرواتا ہے۔ خیر، تو وہاں سے ہے کہ آپ 2024 کے اندر ہی 20 جنوری کا انتظار بھی نہ فرمائیے، آپ کوشش کیجئے کہ سیٹل ڈاؤن کریں، معاملات کو کسی نہ کسی نہج تک پہنچائیں۔ تو آج کل میں 3 دن میں اڈیالہ جیل میں بہت ساری موومنٹس دیکھی گئی ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، کوئی اپنی ہائی پروفائلز لوگ گئے ہیں۔ اچھا، اسی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے 24 نومبر کی جو کال ہے خان صاحب کی، اور جس کے حوالے سے بھی اسی کارکنوں کی گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں، تو اس کال کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور پروپیگنڈا یہ چلایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا کارکن اس وقت بد دل ہو چکا ہے۔ نہیں، بد دل نہیں ہوا، یہ بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی خان ہے، کچھ لیڈران سے ضرور متنفر ہوئے ہیں جو کہ ہونا بھی چاہیے، جس طرح کے انہوں نے معاملات کیے ہیں، جا کے احتجاج کر کے واپس آنا، اور چیزوں کو جس طرح سے آپ کو پتہ ہے علی امین گنڈاپور نے کیا یا دوسروں نے کیا ہے۔ پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور، پی ٹی آئی عمر ایوب یہ نہیں ہے، پی ٹی آئی عمران خان ہے۔ تو اس وقت عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کا کارکن کھڑا ہے۔ 24 نومبر کا جو ابھی تک کمپین چل رہی ہے اس میں بہت کامیابی کے ساتھ وہ چلا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بڑا شو کامیاب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے پی ٹی آئی والے۔ اب یہ تو ایک اپنا 24 نومبر کا جو انہوں نے کرنا ہے وہ اس لیے اپنے مطالبات ہیں جو عمران خان نے بھی دیے ہیں۔ پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے جو کہہ رہا تھا امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے، اب انہیں پہ دیکھ رہا ہے، جبکہ خان نے ایسا نہیں کہا۔ اس نے ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ بھی کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں اپنے عوام کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ تو عوام نکلیں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ڈیفینیٹلی ہے، لیکن کچھ ایکسٹرنل معاملات ڈیفینیٹلی موجود ہیں۔
لیکن کچھ چیزیں یہ بھی ہیں، دیکھیں اس وقت 24 نومبر اور آج کے فیصلے کے بعد PDM2 کی چیخیں نظر آ رہی ہیں، ہر کوئی چیختا وہ آپ کو دکھائی دے گا۔ محترمہ تو باہر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے والد محترم بھی باہر ہیں، میری اطلاعات میں نہیں ہے، تو وہ مطلب ابھی وہ تو انجوائے کر رہے ہیں، وہ تو یہاں پہ پکنک کے لیے آتے ہیں، اقتدار کے لیے آتے ہیں، گھر وہ ہے، دولت وہاں ہے، بچے وہاں ہیں، وہاں پہ اس بار گالیاں بھی پڑی ہیں اور یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا۔ یہاں پہ بھی MPS کے ساتھ جو وہ چدڑ صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ تو دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں نا اندر سے کچھ پھوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ ندیم افضل چند کے بیانات جو ہیں، ندیم افضل چند نے کہا کہ ہم اپنی قیادت کو یہ فورس کریں گے کہ ان سے پیچھے ہٹیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے ہمیں بھی سیاسی نقصان ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے ہماری مقبولیت خراب ہو رہی ہے، ہم بدنام ہو رہے ہیں، انہوں نے یوں کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ اب وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، جنہ کھادی گاجراں ٹیڈوں نہ دے پیڑ، تو پیپلز پارٹی نے بھی گاجریں کھائی ہیں، تو پیپلز پارٹی والے برابر کے شریک ہیں۔ ندیم افضل چند صاحب کو اب کشتی ڈولتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو اب بیانات دینے نظر آ گئے ہیں، تو چند صاحب پہلے کہاں تھے جب 16 ماہ پہلے جو ظلم و تشدد ہوا ہے پاکستان کے عوام پر، مہنگائی کا جو پورا بنڈل آپ نے پورا پھینکا ہے، بلکہ بڑی بڑی پنجابی والی پنڈیں پھینکی ہیں عوام کے سروں پر، بجلی گیس ہر چیز کی، تب کہاں تھے چند صاحب؟ تب عوام کیوں نظر نہ آئے؟ تب آپ کی مقبولیت کہاں تھی؟